ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے حافظ محمد زہیب صاحب نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ تو سکون قلب رسول ہے تیری عظمتوں کا جواب کیا۔ میرے پیر و مرشد کے صاحبزادے پیر زادہ محمد شبیر احمد نعمانی باغ دروی، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے، حضرت سیدہ پاک کی منقبت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو سکون قلب رسول ہے تیری عظمتوں کا جواب کیا، ہو ادھر کرم کی بھی ایک نظر تیری بخششوں کا جواب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اتنا پیارا انداز انہوں نے پکڑا ہے، تو یہ ہی کوئی بندہ ہو جو اس انداز کو پکڑ لے، کوئی ایسا بندہ ہو۔ پھر آگے فرمایا وہ نماز کوئی روا نہیں جو درود تجھ پہ پڑھا نہیں، ہے یہ حکم سرور انبیاء تیری رفعتوں کا جواب کیا۔ یعنی نماز کے اندر ان پر درود پڑھنے کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر ہم جب تک حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کی ذات پر جب تک ہم درود نہیں نہ پڑھ لیتے تب تک ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، تو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ہمارے مہمان بیٹھے ہیں قاری رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب، جب حجت الوداع کے موقع پر غالباً حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا دامن پکڑ کے رکھنا، اگر آپ میں سے کسی نے اس کا دامن چھوڑ دیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ۔ جب کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو قرآن اور میری اہل بیت کے پاس آ جانا۔ تو ہم الحمدللہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی احادیثوں کو بھی مانتے ہیں۔ ناظرین و سامعین کے لیے پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو پیغام ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کی طرف توجہ فرمائیں۔ یعنی قرآن سے نہ سمجھ لگے، اگر تو سمجھ لگنی چاہیے۔ قرآن ایک افضل کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو انہی باتوں کو آگے لے جاتے ہیں۔ ہمارے جناب مہمان خصوصی جو ہیں آج کے، جناب حضرت علامہ مولانا قاری و حافظ رحمۃ اللہ نقشبندی دارالعلوم سیال شریف سے یہ فارغ ہیں۔ ہم ان سے مدعو ہیں، ہم التماس کرتے ہیں کہ پیارے نبی کی پیاری باتیں ہمارے دلوں کو منور فرمائے سنا کر۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمر میں، اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں برکتیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، انہ تعالی جواد قریب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ محمد مظہر صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو اپنے بابرکت پروگرام نور کی برسات میں مدعو کیا۔ اور آج 3 رمضان المبارک ہے، منگل کا دن گزرا ہے، اور سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا بھی یہی دن تھا۔ 3 رمضان المبارک تھا، منگل کا دن تھا۔ سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ، واہ جی
بڑی بات ہے یہ، بڑی بات. تو آج سبحان اللہ، بڑا پیارا. حضور کی آل کی محبت اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کروں گا جی جی. کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جب تک حضور کی آل پہ درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں. بے شک بے شک. کیونکہ سب سے پہلے قرآن بھی رب کا یہی حکم دے رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رب فرما رہا ہے کہ محبوب اپنے غلاموں کو یہ حکم دے دیں کہ خدمت دین پر میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا. اگر سوال کرتا ہوں تو فقط یہی کرتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے، میرے قریبیوں سے محبت کرنا. اور یہی حضور کے گھرانے کی محبت کامل ایمان ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور سنن دارقطنی سنن کبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت عبداللہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جی جی یہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ علیہ ولم یصلی علیہ وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اس حال میں کہ اس نے مجھ پر اور میری آل پہ درود نہ پڑھا، لم تقبل منہ، تو اس شخص کی نماز قبول نہیں ہو. اللہ اکبر. تو یعنی جس گھرانے کی محبت کامل ایمان ہے اور رب کی عبادت ہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہی تب ہوتی ہے جب اس گھرانے کی محبت انسان کے دل میں ہو. سبحان اللہ. اور مجموع الزوائد کے اندر امام علی متقی ہندی علیہ رحمہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ لا یؤمن عبد حتی اکون اہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ. سبحان اللہ. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون اہلی احب الیہ من اہلہ، کہ جب تک اس کو اس کے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والے محبوب نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور آگے فرمایا کہ کمال. وذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور فرمایا اس وقت تک بھی کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور فرمایا وعطرتی احب الیہ من عطرتہ، اور جب تک میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے بندہ مومن نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے جگر کا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اس نے میں محمد کو ناراض کیا. اللہ. تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سیدہ خاتون جنت کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی اجازت نہ ملی. کیوں؟ کہ میری فاطمہ پریشان ہوتی ہے، اگر میری بیٹی کو جو ناراض کرے گا تو اس نے میں محمد کو ناراض کیا ہے. تو اسی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ نے ارادہ فرمایا تھا دوسرے نکاح کا. سیدہ خاتون جنت ناراض ہوئیں تو میرے آقا نے منع فرما دیا تھا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حیات طیبہ میں دوسرا نکاح نہیں کیا.
اللہ آپ کے وصال کے بعد آپ نے نکاح فرمایا. سبحان اللہ بڑی تو ان کی محبت مومن کے لیے لازم ہے کہ جب تک محبت نہیں ہوگی بندہ اس وقت کامل ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. جی جی بالکل. اور کنز الامال کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یعرف حق عترتی، کہ جس شخص نے میری آل کی شان کو، میری آل کی مقام کو پہچانا نہیں، فَالْإِحْدَى ثَلَاثٌ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی. جی جی فرمایا اما منافق، منافق، یا تو وہ منافق ہوگا، اللہ ایسے ہی ایسے ہی. وَإِمَّا وَلَدُ الزَّانِيَّةِ، جی جی اگر وہ شخص منافق نہ ہوا تو وہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا. اللہ اور اگر وہ شخص حرام کے نطفے سے بھی پیدا نہ ہوا، حلالی ہوگا، تو اس میں تیسری کیٹیگری ضرور پائی جائے گی کہ وَأَمَّا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الطُّهْرِ، جی جی کہ اس کی ماں کو حیض کے دنوں میں نطفہ ٹھہرا ہوگا، اللہ کہ جس سے اس شخص کی پیدائش ہوگی کہ جو میری آل کی شان کو پہچان نہ سکا. تو اس لیے کہ جو حضور کے گھرانے کے مقام کو پہچانتے ہیں، ان کی محبت دل میں بسائے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ مومن کی سچی علامت ہے کہ یہی حضور کا غلام ہے جس کے دل میں کامل ایمان ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں جی جی اور آپ کو بڑے محبوب تھے، آپ کا جوٹا بھی پیا ہے، اور حضور نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، مولا ان کو دین کا فقیہ بنا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کا استاد ہے عبداللہ ابن عباس. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حب آل محمد خیر من عبادت سنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت چند لمحوں کی، خیر من عبادت سنہ، وہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات. اگر کوئی 100 سال عبادت کرتا ہے اس کی اتنی فضیلت نہیں جتنی فضیلت اللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ کا دوسرا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد قد دخل النار. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن مین، جو رکن ہے رکن یمانی، جی جی اس رکن اور والمقام، مقام ابراہیم کے پاس جی جی فصلى، اس کی ساری زندگی اس حال میں گزرے کہ بیت حرم کے اندر جی جی سمجھ. جو سب سے افضل مقام ہے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے ساری زندگی وہ رب کی عبادت کرتا رہے، جی جی اور اس کی ساری زندگی وہیں پہ گزرے، فسامہ، اور روزے کی حالت میں، دن میں وہ روزہ رکھے، رات میں کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہے، جس کی زندگی اس حالت میں گزرے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اگر اس شخص کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، قد دخل النار، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ پکا جہنمی، پکا جی. اللہ وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، چاہے وہ مکہ کے حرم کے اندر بھی کھڑا ہو کے ساری زندگی گزار رہے، عبادت کرتا رہے، ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، لیکن رب اس کی عبادت بھی اس کے منہ کے مارے گا، کیونکہ رب کو اپنے محبوب کا گھرانہ بھی بڑا محبوب ہے، کہ جو اس کے محبوب کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا، رب فرماتا ہے مجھے اس کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں، میں عبادت بھی اسی کی قبول کروں گا جو میرے یار کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ حضور کے گھرانے سے محبت، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم، کہ اللہ سے محبت کرو
اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. جی جی وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، حب اللہ. اور میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے میں محمد سے محبت کرو. اور آگے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میرے گھر والوں سے محبت کرو اس لیے کہ میں گھر والوں سے محمد مصطفیٰ محبت کرتا ہوں. تو میری محبت کی وجہ سے میرے گھرانے سے محبت کرو، اور میرے رب کی وجہ سے میرے سے محبت کرو، اور ان نعمتوں کے شکر پہ اپنے رب سے محبت کرو. تو یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن صرف اللہ اللہ کی محبت میں زندگی نہیں گزارتا، کیونکہ اللہ کی محبت کے ساتھ مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو اور میرے آقا کے گھرانے کی بھی محبت ہو. تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جو پیغام ہے کہ ان کی سیرت کے مطابق جو زندگی گزارے گی وہ کل قیامت کے دن انہیں ان کی پاک چادر کا سایہ بھی نصیب ہوگا. جی جی بالکل جی کیوں نہیں جی اور وہ بالکل سیدہ کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اللہ اس ردائے نزاہت پہ بے حد سلام. ان کی تو شان یہ ہے کہ یہ جہان تو یہ جہان رہا محشر کے میدان میں بھی، کہ جب آپ کا گزر ہوگا حساب و کتاب سے پہلے، بے شک بے شک. جب نوح علیہ السلام کی بیٹیاں گزرنے لگیں گی تو جبریل عرض کرے گا کہ مولا کہ نوح علیہ السلام کی بیٹیاں محشر کے میدان سے پل صراط سے گزرنا چاہتی ہیں. تو رب فرمائے گا کہ جبریل پوچھتا کیا ہے، گزرنے دے. جی جی تو پھر عرض کرے گا کہ مولا حضرت یوسف کی ماں گزرنا چاہتی ہے. تو رب فرمائے گا گزرنے دے. اللہ تو جبرائیل عرض کرے گا مولا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم گزرنا چاہتی ہیں. تو رب فرمائے گا گزرنے دے. تو جس وقت جبرائیل امین رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت حسنین کریمین کی اماں جان اللہ سیدہ طیبہ زاہدہ سبحان اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا گزرنے لگی، اللہ. گزرنا چاہتی ہے، تو میرا رب فرمائے گا کہ جبریل رک جا. جی جی اور رب حکم دے گا کہ محشر کے میدان والوں کو ندا دے جی جی کہ یا اہل حشر، کہ حشر کے میدان میں جمع ہونے والوں غدو ابصارکم، کہ اپنی نگاہیں نیچے کر لو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو بھی جھکا لو. اللہ سبحان اور اس وقت تک آپ نے آنکھ بھی نہیں کھولنی اور سر بھی اٹھانا نہیں جی جب تک میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر نہ جائے. سبحان اللہ. اور میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کے مجمع کے اندر پل صراط سے گزرے گی. سبحان اللہ کیا بات بڑی بات. حالانکہ اس دن ہر ایک شخص کو اپنی ذات کی فکر ہو، فکر ہو بالکل. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جی جی اور 70,000 حوروں کے مجمع میں گزریں گی. وہاں بے پردگی کا کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی رب حکم دے گا جی جی کہ رب کو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ کسی کی آنکھ میرے محبوب کی بیٹی کی جہت کی طرف ہو جائے. اللہ تو اس لیے رب فرمائے گا کہ محشر والوں جتنی دیر بھی میرے محبوب کی بیٹی گزرنے پہ لگاتی ہے اتنی دیر تک نہ تم نے آنکھیں کھولنی ہیں نہ اپنے سروں کو جھکا اٹھانا ہے. اللہ بے شک. تو یہ اس محبوب کی بیٹی کے حیا اور پردے کا مقام ہے. جی جی بالکل. اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلاتی چلاتی آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، جی جی تھک گئی، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوئیں کہ مال غنیمت میں لونڈیاں بھی آئی تھیں جی جی کہ بالکل. ایک لونڈی لے کر آتی ہوں جو میرے ساتھ کام کاج کرائے گی. جی جی بالکل. جب آپ تشریف لے گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے. جی جی جب آپ کو پتہ چلا تو آپ واپس
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ پاک میں تشریف لائیں اور جا کے آپ نے اماں جان کو فرمایا کہ اماں جان اس طرح میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، وہاں کچھ احباب موجود ہیں، میں بات نہیں کر سکی، جا نہیں سکی، لیکن میرا پیغام پہنچا دینا۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک تو حیا اور یہ پردہ تھا کہ جب بابا جان کے ساتھ کچھ احباب بیٹھے تھے تو وہاں گئی نہیں، واپس آ گئی، سامنے نہیں گئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن ہماری مائیں بہنیں غیر محرم مردوں کے ساتھ نہ کوئی پردہ ہے، بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، تو اس سیدہ سے بڑھ کر اس جہان میں کسی عورت کی فضیلت نہیں کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جو خود جنت کی عورتوں کی سردار، جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، سبحان اللہ، اور جس کا خاون ولیوں کا سردار، اور جس کا بابا نبیوں کا سردار، سبحان اللہ، اس شان کی مالکہ، تو ان کے حیا اور پردے کا مقام یہ ہے کہ واپس آ گئیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا پیغام پہنچایا تو حضور فوراً سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی، کہ لونڈیاں اور جتنا بھی مال تھا وہ تو میں نے بدر کے یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ریاست مدینہ ہے کہ جہاں غریب کو پہلے، یتیم کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کائنات کے اللہ نے آپ کو مالک بنا کے بھیجا ہے، لیکن آپ بیٹی کو فرما رہے ہیں کہ بیٹی آپ لیٹ ہو گئی تھی، میں نے تو وہ سارا مال تقسیم کر دیا تھا، اور اس لونڈی سے بہتر میں آپ کو چیز نہ بتا دوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ بیٹا، یہ ہر دن یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، جو تسبیحات فاطمہ مشہور ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کلمات میں طاقت اتنی تھی کہ میں نے زندگی میں پھر کبھی چھوڑے نہیں تھے یہ کلمات۔ کیا بات ہے، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن میں نے ان کو چھوڑا ہوا ہو۔ تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، اور جن کی صورت بھی میرے آقا جیسی، جن کی گفتار بھی میرے آقا جیسی، جن کی چال بھی میرے آقا جیسی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ حضور کی چال جیسی کسی کی چال ہو، اگر حضور کی چال جیسی کسی کی چال تھی تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، اگر حضور کی گفتار جیسی کسی کی گفتار تھی تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا چل رہی ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ کملی والے چل رہے ہیں، جب سیدہ بات کر رہی ہوتی تو ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ کملی والے بات فرما رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے کہ جو سیدہ جس کی زندگی کی ایک نماز قضا نہیں، اس لیے آپ کو بطول کہتے ہیں۔ بطول وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ماہواری نہیں آتی، اور سیدہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی عنہا کو بھی ماہواری نہیں آئی۔ آپ کنواری تھی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے شادی بھی کی لیکن ماہواری نہیں آئی، اس لیے آپ کا بیٹا حسن پیدا ہوا تو آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، کیا بڑی بات، زندگی کی کوئی نماز سیدہ کی قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے سیدہ کہ جس کی ساری زندگی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری اماں جان جب بھی مصلی پہ بیٹھتی تو رو رو کے اتنے لمبے سجدے کرتی کہ ساری رات بیت جاتی، آپ کا سجدہ مکمل نہیں، اور دن کو کام کرتی تو خود چکی پیستی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو عورتوں کے لیے یہی سیدہ کا ایک کامل نمونہ ہے کہ سب سے
بہتر کام وہی ہے کہ جو ماں بہن ہماری اپنے ہاتھ سے کرے، اور جو ہاتھ سے کام کرے گی اور رب کے قرآن کی تلاوت کرے گی تو پھر اس ماں کی گود میں بھی حسن حسین جیسے بیٹے ہیں۔ بے شک جی، کیا بات ہے بات۔ تو بس ماؤں بہنوں کے لیے یہی پیغام ہے جی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نمونے کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، کہ جو بھی ان کی سیرت کو اپنائے گا وہ ماں بہن اس دنیا سے کامیاب ہو کے جائے۔ ماشاء اللہ شعائر اللہ۔ ماشاء اللہ جی، آمین۔ بڑے ہی مخصوص انداز سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مجمعین ان کی شان بیان فرما رہے تھے قاری رحمۃ اللہ نقشبندی صاحب۔ اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ کا وقت اختتام کی طرف ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے پیارے نبی کے دین کی پیاری پیاری باتیں جس طرح آج قاری صاحب نے ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملی ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح ہم نئے سے نئے مہمان اس پروگرام میں رمضان ٹرانسمیشن میں نور کی برسات حافظ میزبان جو ہیں میرے سامنے، جو مہمان حضرات بھی بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم جمع غفیر لائیں گے۔ تو آپ سب ناظرین اور سامعین کے لیے پیغام ہے کہ یہ یوٹیوب چینل ہے عبداللہ مصطفی، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس پروگرام کی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔